الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ گرامی قدر مشاہدین کرام، اصول ثلاثہ کے درس میں آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے ہمارا رب، ہمارا مالک اللہ ہے، وہی ہمیں ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے اور وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ ہم اس سوال کے جواب میں کہیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، اس لیے کہ ربوبیت کا اقرار یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ الوہیت کا اقرار نہ کیا جائے، اللہ کو مالک مانیں اور صرف اسی مالک کی عبادت کریں، تب تو ہم اس مالک کے سچے بندے ہیں اور اس مالک کے مالک ہونے کے اقرار میں سچے ہیں جب ہم اسی کی عبادت پر اکتفا کریں، کیونکہ اس نے اپنے رسولوں کو یہی دعوت دے کر کے بھیجا تھا کہ میرے بندوں کو کہو کہ وہ صرف میری عبادت کریں، ما لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت مجھ سے کرو، مجھ سے دعا کرو، میرے لیے سجدہ کرو، میرے لیے رکوع کرو، میرے لیے کوئی بھی عبادت میرے لیے بجا لاؤ۔ تو اگر بندے ربوبیت کے اقرار کے ساتھ الوہیت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کے نبیوں کے راستے پر ہیں اور ان کے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک ہی آیت ہے جس میں ربوبیت اور الوہیت دونوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات اور ایک نشانی ہے دن اور ایک نشانی ہے سورج اور ایک نشانی ہے چاند۔ یہ چار بڑی بڑی اس کائنات کی بڑی مخلوقات کو اللہ نے پیش کیا اپنے نشان کے طور پر کہ رات اور دن اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ سجدہ ایک عبادت ہے جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ تو ان آیتوں کو، ان نشانیوں کو، ان مخلوقات کو سجدہ مت کرو۔ الوہیت کا حقدار اور الہ برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ان بڑی بڑی مخلوقات کو، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے، فرشتوں کا خالق اللہ ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ اولیاء اور انبیاء کو سجدہ نہیں کر سکتے، انبیاء اور اولیاء کا خالق اللہ ہے، خالق کو سجدہ کرنا ہے۔ مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان عظیم اور بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کا اس نے تم سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے بندوں سے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی ایک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں۔ اب اگر ہم ان نشانیوں پہ غور کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بعد میں تفصیل سے آئیں گے کہ ان نشانیوں میں
سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی ہے، ان میں کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا بڑائیاں اور کیا کیا کمالات رکھے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ یہ عظیم الشان سورج، یہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا بلکہ دہکتا ہوا اور بھڑکتا ہوا سورج، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سراجن وہاجا کہا، وجعلنا سراجم وہاجا، اس کو ہم نے بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور قمر کو، چاند کو اللہ نے نور کہا، نور اور ضیاء اور وہاج، ان سب میں عربی زبان کی باریکیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں فرق ہیں۔ چاندنی کی جو روشنی ہے ٹھنڈی روشنی، سورج کی گرم روشنی، تو یہ سب میں کیسی نشانیاں ہیں اللہ کی بندوں کے غور کرنے کے لیے۔ سورج صرف روشنی ہی نہیں دیتا، گرمی بھی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ پھل بھی اس کے ذریعے سے پکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بندوں کے بہت ساری مصلحتیں سورج سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی چاند سے بھی، ان سے بہت ساری بندوں کی مصالح وابستہ ہیں، جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ ان مصالح تک پہنچتے ہیں۔ اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے بعد چاند میں ایک مزید فرق رکھا۔ سورج ایک ہی انداز سے نکلتا ہے، ایک ہی انداز سے ڈوبتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ جس طرح چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، تاکہ عام لوگ اس کے ذریعے سے حساب لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنائیں۔ کبھی چاند باریک نکلتا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے، پھر آدھا چاند ہو جاتا ہے، پھر پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر کبھی چھپ جاتا ہے، کچھ دنوں تک چھپ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے باریک ہو کے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ اس چاند کے بارے میں، پہلی رات کے چاند، دوسری رات کی چاند، تیسری رات کی چاند، ان کو ہلال کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے ایک لفظ ہے ہلال، یہ شروع کے پہلی دوسری تیسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں۔ اور ایک نام ہے قمر، جو شروع سے آخر تک ہر چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اور 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس کے لیے بدر کا لفظ آتا ہے، قمرم منیرا، روشن کرنے والا چاند، اسے بدر تمام بھی کہتے ہیں، بدر تمام، مکمل چاندنی جو مکمل ہو جاتی ہے، 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو وہ یہ 3 نام عربی میں اس کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ نے حساب بھی اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اس سے مہینے معلوم ہوتے ہیں، تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، مہینہ شروع ہوا، مہینہ درمیان میں ہے، مہینہ ختم ہوا، یہ ساری چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ بہرحال اس سے بندوں کی بہت ساری مصلحتیں وابستہ ہیں، اور یہ اللہ کی بہت عظیم نشانی ہے، جو اس کی ربوبیت کی بھی نشانی ہے اور اس کی الوہیت کی بھی نشانی ہے۔ اور اللہ نے روک دیا ہے کہ ان کو معبود نہ بنایا جائے، جیسا کہ بہت ساری قومیں ان کی عبادت کر کے گمراہ ہو گئی کہ آسمان پہ ہیں، بلندی پہ ہیں، اونچائی پہ ہیں، تو ان سے دعائیں مانگنے لگے، ان سے ہاتھ جوڑنے لگے، ان سے ڈرنے لگے، ان سے امیدیں وابستہ کرنے لگے، جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ کا حق ہیں۔ خوف اور ڈر، خشیت اللہ کا حق ہے، اور امیدیں لگانا، رجا رکھنا، یہ بھی اللہ کا حق ہے، اور یہ عبادت ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمارا رب بھی اللہ ہے، اور ہمارا معبود اکیلا معبود برحق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کسی طرح کی کسی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، اسی کی ہی عبادت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔